عرفان والا نام تیرا، عرفان والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذات ہے تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ذات ہے تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، 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 شمس و قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے، شمس و قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے، ذکر چند پرند کرے، لا الہ الا اللہ، 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 دم تیری مدحت کا بھرے، تیری عطا کا شکر کرے، دم تیری مدحت کا بھرے، تیری عطا کا شکر کرے، انجم جب یہ ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ
وسلم۔ آج جناب ہم اس میں بات کریں گے مہمان نوازی کے تعلق سے، اور مہمان نوازی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر مہمان آتے، مسافر آتے، دور دراز علاقوں سے وفود آیا کرتے تھے، اور آپ خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے استقبال فرماتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر اگر کھانے کو اس وقت کچھ میسر نہ ہو تو صحابہ سے فرماتے تھے کون مہمان نوازی کرے گا۔ ایک صحابی انصاری کی مثال ہمارے سامنے ہے، چراغ بجھا دیے گئے ہیں اور خود بھوکا رہ کر مہمان کی مہمان نوازی کی گئی ہے۔ تو آج ہم مہمان نوازی کے تعلق سے بات کریں گے۔ مہمان شخصیات آج کے پینل میں جو موجود ہیں جناب، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک ہے، اور آج کے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا اور بہت خوب آغاز ہوا۔ وطن عزیز پاکستان کی ممتاز و معروف ثنا خاں نورین فائز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ جزاک اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مہمان نوازی کے تعلق سے زرمینہ صاحبہ، میں چاہتی ہوں کہ آغاز کیجیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے تعلق سے، مہمان نوازی کے تعلق سے فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو ماہ ربیع النور کے یہ بابرکت ایام بہت بہت مبارک ہوں۔ مقدر کو میرے بخشی گئی رحمت کی تابانی، میرے حصے میں آئی ہے محمد کی ثنا خوانی۔ نور ان کو کہنا تو ایک ادنا سی عقیدت ہے، جہاں ذکر محمد ہو وہ ساری محفل نورانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مہمان نوازی آج کا بہت خوبصورت موضوع اور ایسا عظیم وصف ہے جس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن میں اس کی ترغیب کے باقاعدہ اشارات بھی ملتے ہیں، اور حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہماری کامل رہنمائی کرتی ہے۔ مہمان نوازی وصف انبیاء ہے، کریموں کا یہ وصف خاص ہے، اور تمام صاحبان عزت مہمان نوازی کو ایک عظیم وصف اور عزت سمجھتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مہمان نوازی ہے کیا۔ عربی میں اس کو ضیافت کہا جاتا ہے، ضیف مہمان کو کہا جاتا ہے۔ کوئی آپ کے گھر دعوت پر آئے، اس کا خوش دلی سے استقبال کرنا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کو کھانا کھلانا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کو کائنڈنس کے ساتھ، بڑی گریس کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، کس کے لیے بیسکلی آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اہتمام کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ یعنی میزبان اور مہمان کے مابین جو باہمی لنک ہے، جو تعلق ہے، اس کو مہمان نوازی کہا جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تاریخ کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کو مہمان نوازی کا وصف بے حد پسند تھا، بے حد محبوب تھا۔ آپ باقاعدہ ویٹ کیا کرتے تھے کہ کوئی مہمان آئے، ان کے گھر کے 4 دروازوں کا ذکر ملتا ہے کہ چاروں دروازوں میں سے آپ ویٹ کیا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے، محو انتظار ہوتے کہ کب مہمان آئے گا، اور مہمان کے بغیر آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کھانا تناول نہیں فرماتے۔ قرآن پاک میں سورہ ہود میں، سورہ زاریات میں اور دیگر مقامات پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ زاریات کے حوالے سے میں یہاں تھوڑا سا بیان کروں اختصار کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ذکر کیا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام بنا ہوا بچڑا کا ذکر ملتا ہے کہ آپ لے کر آئے، ان کی مہمان نوازی فرمائی، اور جب بصد اصرار ان کو کھانے کے لیے کہا، اور جب انہوں نے کھانے کی جانب گیسٹس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو آپ متذبذب ہوئے، آپ کو تشویش ہوئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ ڈریے مت، ہم اللہ رب العزت کے ملائکہ میں سے ہیں، اور آپ کو علم و دانش رکھنے والے ایک بیٹے کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے اس واقعے سے، ہمیں ڈیفینیٹلی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسٹرکشنز کیا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، مہمانوں کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے، ان کو کھانا پیش کرنے میں جلدی اور عمدہ کھانے کا اہتمام اکارڈنگ ٹو آر سچویشن اینڈ استطاعت کیسے کرنا ہے۔ اب میں حدیث مبارکہ کی جانب بھی یقیناً آنا چاہوں گی کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے، اور اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مہمان نوازی کی مثالیں کیا
کیا فرمائیں گی؟ جی بہت شکریہ، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کامل رہنمائی کر رہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلو، جس کے اندر ایک روشن اور مثالی پہلو مہمان نوازی کا بھی ہے، وہ سب ہمارے لیے روشن مینارہ نور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو عزت و توقیر کا باعث ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے کرم کی نوید لے کر ہمارے گھر آ رہا ہے، اس گھر میں خیر، برکت اور نعمتیں اس تیزی سے داخل ہوتی ہیں، اللہ کا کرم اس تیزی سے داخل ہوتا ہے کہ انسان یقیناً جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو تحفہ عطا کرتا ہے، اور وہ کیسا تحفہ کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ اس کو آپ کے وسیلے سے عطا کر رہا ہے نا، تو یو کان ٹیک، آپ وہ لے نہیں سکتے، تو آپ نے خوش دلی سے مہمان نوازی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں بے حد خوبصورت واقعات ملتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑائیے، تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن مبارک اوصاف کا تذکرہ فرمایا، اس میں سے ایک مہمان نوازی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مہمان نواز ہیں۔ پھر جب ہم جانتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد جب دین اسلام کی تبلیغ کا بیسکلی آغاز ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے اور دعوت حق دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر ان کی دعوت کرتے ہیں، خاطر مدارت کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی ان کو دعوت دیتے ہیں، یعنی گویا تبلیغ کا آغاز بھی اس خوبصورت وصف یعنی مہمان نوازی سے کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس کو آپ نے بکریوں کا دودھ دیا 1 by 1 اور اس کی طبیعت سیر نہیں ہوئی، وہ کافر تھا۔ اور اس کے 2 پہلو حدیث کے میں بیان کروں گی کہ ایک تو یہ کہ اس کا جب سیر نہیں ہوا اور جب طبیعت اس کی یعنی سیر نہیں ہوئی، نہیں بھری، جب وہ صبح آپ کی مہمان نوازی سے متاثر ہو کر دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا دودھ بھی جب اس کو دیا جاتا ہے تو اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے مہمان نوازی کا انتظام انصرام اتنی خوبصورتی سے کرنا ہے کہ کوئی اگر دنیا دار ہے تو وہ دیندار ہو جائے، کوئی بھٹکا ہوا ہے تو سیدھی راہ پر آ جائے، اور جب ہم کھانا پکانا ہے، کھانا پیش کرنا ہے تمام حسن نیت کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارا ہر عمل عبادت بنتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا اور بے حد خوبصورت ذکر آپ نے کوٹ کیا، میں اختصار کے ساتھ یہاں بیان کروں گی کہ جب ایک بار ایک مہمان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور کاشانے پر یا حجرہ مبارک میں اس وقت کچھ اویلیبل نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون صحابی اس کا میزبانی کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گھر لے جاتے ہیں اور چراغ گل کر دیتے ہیں، کیونکہ کھانا صرف اتنا تھا جتنا کہ ان کے بچوں کے لیے کافی تھا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا جاتا ہے اور اپنی بیگم کے ساتھ چراغ گل کر کے، تاکہ آپ دیکھیں نا کہ کشادہ دلی کتنی ہے فی زمانہ، اور اس زمانے کا آپ اندازہ لگائیں، ہمیں وہی رنگ تو اپنے اوپر چڑھانا ہے کہ جس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ان کی یہ جو میزبانی ہے وہ اتنی بے مثال تھی کہ جب صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مجدہ سناتے ہیں۔ اور یہاں میں بات کو وائنڈ اپ کروں گی کہ نجاشی کا جب وفد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جا رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں پانی کے برتن لا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں کھانے کے برتن لا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میرے مہمان صحابہ کرام اس کے پاس گئے، نجاشی کے پاس، تو اس نے مہمان نوازی کی، تو آج میں خود میزبانی کا یہ خوبصورت فرض ادا کروں۔ کیا خوب فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر عمل کا کہ کچھ آداب، کچھ ہدایات ہوا کرتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ سیرت مصطفیٰ، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آداب اور ہدایت اس کے تعلق سے بتائیے گا۔ بالکل، جب ہم مہمان نوازی کے آداب کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو جان لینا ضروری ہے، فی زمانہ لوگ جانتے ہیں لیکن مکمل اسلامک نالج ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان کو رسپیکٹ دینا بھی مہمان نوازی کے آداب میں شامل ہے۔ اور جب ایک شخص ابو الاحوص نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ میں نے فلاں شخص کی مہمان نوازی، میں گیا ایز اے گیسٹ اس کے گھر تو اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی مہمان نوازی ضرور کرنا، اس کی ہمیں اہمیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایز اے گیسٹ جب کوئی انسان کسی کے گھر جا رہا ہوتا ہے اس پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں دونوں کو کوٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور ایز اے ہوسٹ جب آپ ڈیل کر رہے ہیں، ایک مہمان آپ کے گھر آتا ہے، آپ نے اس کو خوش دلی سے اس کا استقبال کرنا ہے، اس کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے،
اچھا بعض اوقات ہم اہتمام تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے فیشل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں، باڈی لینگویج، یعنی ہمارے تاثرات ہمارے الفاظ کا یا ہمارا اتنا جو ہم نے قیام و قیام کا ان کا اہتمام کیا ہوتا ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. دیکھیں ایسا نہیں کرنا. بیسکلی وی آر ڈوئنگ دس فار رضائے الہی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے ہے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے گا. آپ نے اچھے انداز میں ان کو ویلکم کرنا ہے، کھانے کا پوچھنا ہے، پانی پیش کرنا ہے. اور دو طرح کے گیسٹ ہوتے ہیں نا، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیو آورس کے لیے ہمارے گھر میں آتے ہیں، کچھ اسٹے کی نیت سے جو آتے ہیں جن کا ارادہ ہے. تو ہم نے سفر کی صعوبتوں کو وہ برداشت کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کے مناسب کھانے پینے کا، ان کے آرام دہ ان کو لائف دینے کا اس ٹائم جو اکارڈنگ ٹو دا ویدر، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، یا ان کی طبیعت کے مطابق اگر انہوں نے پہلے سے میں انفارم کیا ہوا ہے نا کہ مجھے بی پی کا میں مریض ہوں یا پھر مجھے شوگر کے مسائل ہیں، تو اس کے مطابق یا ڈیمانڈس کی جیسے بات کی جاتی ہے، تو اگر کسی نے میں آلریڈی بتایا ہمارا اتنا دوستانہ ہے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس کے مطابق ہم نے ان کو کھانا پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا عزت و اکرام کا ہم نے خیال کیا. اور اس حوالے سے پھر یہ بھی ہے کہ مہمان سے کام نہیں لینا. ہمیں چاہیے کہ جو گیسٹ اور ہوسٹ ہیں دونوں شرعی قیودات کا خیال رکھیں گے. ضرر نہیں دیں گے تو یہ عمل ان کے لیے باعث بلندی درجات ہے. اگر ضرر کا باعث بنیں گے تو مقصد شرع تو فوت ہو گیا. تو اس حوالے سے خیال کرنا بہت ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کر کے جب ہم مہمان نوازی کا وصف اختیار کرتے ہیں، مہمان نوازی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی. اور اعلیٰ حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا خوب فرمایا کہ آسماں خاں، زمیں خاں، زمانہ مہمان، صاحب خانہ کس کا ہے لقب، تیرا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو موضوعات ہیں نا، اتنے خوبصورت موضوعات ہیں، دل کرتا ہے کہ مزید گفتگو کی جائے. آپ کی آمد کی بہت شکر گزار ہوں. زرمینہ صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، نورین فائز صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، اور آپ ہی کی آواز پر انشاءاللہ تعالیٰ اختتام بھی کریں گے. بس میری جانب سے چند اشعار اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی کہ رسول پاک کی نعتیں سنانے آئے ہیں. رسول پاک کی نعتیں سنانے آئے ہیں، ہم ان کے ذکر کی محفل سجانے آئے ہیں. اور انہی کے آنے سے روشن یہ کائنات ہوئی، انہی کے آنے سے روشن یہ کائنات ہوئی. وہ ظلمتوں کے بتوں کو مٹانے آئے ہیں. اور وہ تاجور ہو سکندر ہو یا گدا کوئی، وہ تاجور ہو سکندر ہو یا گدا کوئی، نبی کے در پہ وہ سب سر جھکانے آئے ہیں. اور رہے حضور سے نسبت صدا ہمیں اطہر، رہے حضور سے نسبت صدا ہمیں اطہر، وہی تو ہیں جو ہمیں بخشوانے آئے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. جس سے دونوں جہاں جگمگانے لگے، گود میں آمنہ کے وہ نور آ گیا. جس سے دونوں جہاں جگمگانے لگے، گود میں آمنہ کے وہ نور آ گیا. آسیوں آج تقدیر بھی جاگ اٹھی، آج محبوب رب غفور آ گیا. مرحبا 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 آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا. مل گیا جذبہ بے قرار، مل گیا سجدہ شوق کو آستا، مل گیا مل گیا جذبہ بے قرار، مل گیا سجدہ شوق کو آستا، مل گیا. رقص کرنے لگی جھوم کر زندگی، عشق کو بندگی کا شعور آ گیا. رقص کرنے لگی جھوم کر زندگی، عشق کو بندگی کا شعور آ گیا. مرحبا 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 آمد مصطفیٰ،
مرحبا 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 سر پہ تاج شفاعت سجائے ہوئے درد امت کا دل میں چھپائے ہوئے سر پہ تاج شفاعت سجائے ہوئے درد امت کا دل میں بسائے ہوئے آسیوں آؤ بڑھ کر قدم چوم لو دیکھو سلطان یوم نشور آ گیا آسیوں آؤ بڑھ کر قدم چوم لو دیکھو سلطان یوم نشور آ گیا آسیوں آؤ بڑھ کر قدم چوم لو دیکھو سلطان یوم نشور آ گیا مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا 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 بھیک حسب کرم ہی عطا کیجیے میرے دامن کی تنگی کو مت دیکھیے بھیک حسب کرم ہی عطا کیجیے میرے دامن کی تنگی کو مت دیکھیے والیے بے کساں لاج رکھ لیجیے در پہ خالد تمہارے حضور آ گیا والیے بے کساں لاج رکھ لیجیے در پہ خالد تمہارے حضور آ گیا مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا